الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بحمدہ تعالی۔ کل کی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کے متعلق بات کر رہے تھے اور ہم پہنچے تھے صراط الذین انعمت علیہم پر، اور ہم اس کے جو فوائد ہیں جو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوئے اس پر بات کر رہے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی پر بات ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے اس کا ایک فائدہ بیان کیا تھا، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی امام کی تقلید کرنا سخت ضروری ہے، کیونکہ اس آیت میں فقط صراط مستقیم پر کفایت نہ کی گئی بلکہ اس کے ساتھ اس کے راستے کے پیشواؤں کی اتباع طلب کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے راستے بھی ضروری ہیں اور راستے کا رہبر بھی۔ مزید اس میں بتایا کہ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں، جیسا کہ تبا تابعین سے لے کر اب تک اللہ کے سارے نیک بندے، مفسرین، محدثین، فقہاء اور اولیاء اللہ کسی نہ کسی امام کے مقلد ہی رہے، ان میں سے کوئی بھی غیر مقلد نہ گزرا۔ معلوم ہوا کہ تقلید اللہ کے بندوں کا راستہ ہے۔ اگر تقلید کرنا شرک یا حرام ہو تو دنیا سے حدیث کا علم مٹ جائے گا، کیونکہ سارے محدثین مقلدین اور مقلدوں کے شاگرد ہیں۔ جس حدیث کی اسناد میں ایک فاسق آ جائے وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی، تو اس قاعدے سے اسناد مقلد سے خالد نہیں۔ اس قاعدے سے چاہیے کہ جس حدیث کے اسناد میں ایک مقلد آ جائے وہ بھی قابل قبول نہ رہی تو بخاری، مسلم، ترمذی سب ختم ہو جائیں گے پھر تو، کیونکہ ان کی کوئی اسناد مقلد سے خالی نہیں۔ اور اس میں تیسرا اس کا فائدہ ہے، اس سے یہ حاصل ہوا کہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا اچھا اور بروں کی پیروی کرنا برا، کیونکہ قرآن کریم نے کفار کا ایک عیب یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ انبیاء کی تعلیم کے مقابلے میں اپنے جاہل باپ دادوں کو پیروی کرتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہم سے یہ دعا مانگو کہ خدایا ہم کو ہمارے مومنین باپ دادوں کے راستے پر چلا۔ وہ آیتیں کفار کی تقلید کی برائی میں ہیں اور یہ آیتیں مومنین کی تقلید کی خوبی بیان فرما رہی ہیں۔ تو یہ بات انشاءاللہ العزیز مزید چلتی رہے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی الفاظ کے اعتبار سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اپنی رحمت بے بہا صدقہ معاف فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔